بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. صدق الله العظيم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس میں تم جھگڑنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، سو اللہ نے حکم دیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے حکم دیا کہ مارو اس مردے کو اس گوشت کے کسی ٹکڑے پر. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اپنی نشانی کو دکھاتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل لاؤ، تاکہ تم سمجھ رکھو. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو ایسے ہو گئے جیسے پتھر. او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں کہ اس پھٹ پڑتے ہیں، اس سے نہر جاری ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتا ہے اور اس سے پانی نکل پڑتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے لڑھک جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تم پر. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جبکہ ان میں سے ایک فریق تھا. يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو اللہ کی بات کو سنتے تھے. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کو بدل دیتے تھے. مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کو سمجھنے کے بعد. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ بات جانتے بھی تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا،
اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے قالوا کہتے ہیں آمنا ہم نے ایمان لایا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں قالوا کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کہ تم ایسی بات بیان کرتے ہو جس کو تمہارے اللہ نے تمہارے لیے کھول دیا ہے، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ تاکہ تم حجت قائم کرو اس کے ذریعے سے اپنے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، ومنهم امیون لا يعلمون الکتاب ان میں سے بعض ایسے ہیں جو امی ہیں وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ وانہم الا یظنون مگر وہی جو ان کے گمان میں ہے اور وہ لوگ جو اپنے گمان میں رکھے ہیں۔ ان آیات کریمہ کا تعلق پچھلی آیات سے ہے۔ ایک واقعہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ جب قتل ہو گیا تو مقتول کے ورثہ میں سے اس کا بھتیجا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے چچا کا قتل ہو گیا ہے، آپ اس کی تحقیق کیجئے کہ کس نے قتل کیا اس کو۔ بہت لمبا واقعہ آیا تھا بڑی تفصیل سے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ اللہ معاملہ کیا ہے اس کو ظاہر کر دیجیے، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو بولیے کہ وہ ایک بچڑا ذبح کریں۔ پھر ان لوگوں نے اس پر کیل کال شروع کی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کا جسم کیسا ہوگا، کیا اس کی عمر ہوگی، بہت لمبی انہوں نے اس پر بحث کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے بچڑے کا حکم دے دیا جس کو پورا اس کے چمڑے کے برابر اس میں سونا بھر کے ان کو خریدنا پڑا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذبح کرو اور مردے کے جسم پر ایک گوشت کا ٹکڑا مارو، وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ان لوگوں نے ذبح کیا، اس کے جسم کا ایک لوتھڑا لیا۔ لوتھڑا کیا تھا اس بارے میں مفسرین نے کسی نے کہا کہ جگر تھا، کسی نے کہا دل تھا، کسی نے کہا زبان تھا، کسی نے کہا اس کا دم تھا۔ بہرحال جسم کا کوئی بھی حصہ ہو اس مردے پہ مارا گیا تو ایسے جیسے یہاں سوئچ دباتے ہیں اور بلب آن یا آف ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہ فوراً مردہ کھڑا ہوا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم کو کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا کہ فلاں ابن فلاں، یعنی فلاں شخص نے فلاں کے بیٹے نے مجھے قتل کیا ہے۔ اور وہ کون تھا؟ وہی جو مقدمہ دائر کیا تھا، اسی کا چچا بھائی یا اس کا بھتیجا، اسی نے قتل کیا تھا تاکہ مال پورا ہڑپ لیں، ہم اس کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ بہرحال اس نے کھڑے ہو کر بتا دیا اور وہ مال سے محروم بھی کر دیا گیا اور قصاص میں اس کو قتل بھی کر دیا گیا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا جب تم لوگوں نے ایک جان کو قتل کیا، ایک آدمی کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر آپس میں جھگڑنے لگے، اس نے کہا تم نے قتل کیا، اس نے کہا تم نے قتل کیا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو نکالنے والے تھے، ظاہر کرنے والے تھے جو تم چھپا رہے تھے۔ تم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے، میں نے خود بھی قتل کیا، خود ہی مقدمہ کر دیا، میں بچ جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کے علم میں سب کچھ تھا، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا مردے کو زبان سے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا اللہ کہتے سو ہم نے حکم دیا کہ اس کے بعد مردے کے جسم کو مارو، وہ اس کے بعد ٹکڑے پر۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اللہ تعالیٰ ایسے ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کئی مرتبہ مردوں کو زندہ کیا ہے۔ انسان کے تو بس میں نہیں ہے، جو مر جائے وہ مر گیا، دوبارہ نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے معجزات دکھائے ہیں،
خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں کہ کوہ طور پہاڑ پر جب ان کو توریت ملا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہ اللہ کی کتاب نہیں لائے ہیں، یہ خود سے لے کر آئے ہیں لکھ کر، ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ تو انہوں نے 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں موت دے دی تھی بدمعاشی کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ ان کو زندہ کر دیجیے، ورنہ بڑی بدمعاش قوم ہے، اس طرح ہم کو بہت تکلیف دیں گے۔ اللہ نے ان سب کو زندہ کیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزہ دیا تھا، اور مردے کو کہتے ہیں تم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کے معجزات ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تم کو نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم عقل رکھو اور تم سمجھ سکو۔ لیکن انسان کو جب عقل سلیم ہو اور قلب سلیم ہو، عقل سلیم اور قلب سلیم کا مطلب یہ ہے دل صاف ہو، اللہ سے مضبوط تعلق ہو، ذہن میں گندگی نہ ہو، ذہن صاف ہو، اللہ کی یاد میں بستا ہو، تو اس کو عقل سلیم اور قلب سلیم کہتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے، نصیحت کرنے والے کی نصیحت بھلی اور اچھی معلوم ہوتی ہے۔ آج کا عالم یہ ہے کہ صحیح بات بولنے والے کو لوگ برا سمجھتے ہیں اور غلط مشورہ دینے والے کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو اس بات کو، اس لیے ہم تم کو معجزات دکھاتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان کی حالت اتنی بدتر تھی، ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوئے، اور اتنے سخت ہوئے کل حجارہ، جیسے کہ پتھر ہوتا ہے، او اشد قسوہ منہ، یا پتھر سے بھی سخت لوہا ہوتا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، یا پتھر سے بھی تمہارے دل سخت ہو گئے کہ تمہارے پاس اللہ نے ایک سے ایک معجزات دکھائے، ایک سے ایک علامتیں اللہ نے بھیجی، پیغمبر بھیجے، اور اس کے باوجود تم اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے رہتے ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہو۔ میں نے پہلے سبق میں کہا تھا کہ یہودی جو قوم ہے دنیا کی سب سے برینی اور ہوشیار قوم ہے، اور ضدی بھی سب سے زیادہ ہے۔ اتنی ہٹ دھرم اور اس قدر ضدی قوم روئے زمین پر پیدا نہیں کی گئی۔ آج فلسطین کی صورتحال سے آپ واقف ہیں، وہاں کے معصوم چھوٹے ننھے منھے نہتے بچوں کے ساتھ جو بربریت کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر دنیا کے اندر اگر انسانیت ہوگی تو کوئی دل بھی پسیج جائے گا، اس کے آنکھوں سے آنسو چلے جائیں گے۔ کون سا ہیومن رائٹ، کون سا اقوام متحدہ یا کون سا حکومت یا کون سا مذہب اجازت دیتا ہے نہتوں پر ہتھیار اٹھانے کا، معصوم بچوں کو مارنے کا، اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو مارنے کا، اور بند کمروں میں محفوظ ماؤں کو مارنے کا، اسی طرح سے ہسپتالوں میں بھرتی مریضوں کو مارنے کا؟ دنیا کی کوئی حکومت، کوئی مذہب، کوئی انسان اجازت اس کی نہیں دیتا ہے۔ لیکن یہ ناہنجار قوم اپنے گھمنڈ پر اور اپنے دولت اور اپنی طاقت پر اس قدر اندھی ہو گئی ہے کہ اس کو ہیومن رائٹ اور اقوام متحدہ کچھ بھی اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اپنے ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ہے۔ لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ ان ناصرہ علیم الشدید، اس رب کی پکڑ بڑی دردناک ہے، وہ جب پکڑتا ہے تو اللہ نے دکھایا، انہی لوگوں کو دکھایا جب ہٹلر نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا تھا اور ایسے ان کے دردناک سزائیں دی تھی۔ پھر وقت آنے والا ہے اور حالات پلٹ رہے ہیں، انشاءاللہ ماضی قریب میں اللہ ان کا انجام اتنا برا کرے گا، پھر عبرت کے نشان انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ ظلم و بربریت کرتے ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ بچپن سے ہم لوگ اس کہانی کو، اس شعر کو پڑھتے آ رہے ہیں کہ بچے ناؤ بناتے ہیں کاغذ کے، کھیلتے ہیں، تو اب تو بند ہو رہا ہے، ناؤ بناتے ہیں، اس کو پانی میں تیراتے ہیں، اس کی کب تک 2-4 لمحے کے لیے ہے، پھر وہ گل کے اسی میں سڑ کر ختم ہو جائے گا۔ اس طرح ظلم کی ٹہنی پھلتی نہیں ہے، اس کو سوکھ جانا ہے، اس کو جل جانا ہے، اس کو راکھ بن جانا ہے، اور انشاءاللہ اس کی راکھ بن جائیں گے لوگ۔ بہرحال بات یہ کر رہی تھی کہ ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اس کے بعد فہی کالحجارۃ، تو ہو گئے پتھر کے مانند، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی سخت۔
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ کہتے ہیں اگر سینے میں دل ہے تو ذرا غور کرو کہ بعض پتھر جو اتنے سخت ہوتے ہیں وہ پھٹتے ہیں اور اس سے فوارہ نکل جاتا ہے، اس سے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ اور دیکھا گیا اس سے پہلے واقعہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا اور لاٹھی سے پتھر کو مارا، پتھر پھٹا، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پتھر اتنا سخت ہے اس پر بھی اللہ کے خوف کا اثر ہو جاتا ہے، وہ پھٹ پڑتا ہے۔ یا بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، اس سے تھوڑا پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے وہ لڑھک جاتے ہیں اوپر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے طاقت، قدرت اور خوف کا یہ عالم ہے کہ روئے زمین کا ہر شے اور ہر چیز اللہ کا خوف محسوس کرتا ہے، اور پتھر بھی اس کے خوف سے پھٹ جاتا ہے۔ تمہارے سینے کیسے سخت ہو گئے کہ توریت میں تم نے پڑھا، موسیٰ علیہ السلام نے تم کو بتایا، عیسیٰ علیہ السلام نے تم کو بتایا، تمام معجزات تم نے دیکھے، اس کے باوجود پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہو؟ کیسے تمہارے دل سخت ہو گئے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان لکم فریق منهم یسمعون کلام اللہ، اور کیا تم امید کرتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے؟ وفتطمعون، کیا تم امید کرتے ہو، یہ لالچ ہے، ان یؤمنوا لکم کہ آپ تم پر ایمان لائیں گے، وقد کان فریق منهم، جبکہ انہی میں سے ایک جماعت ایسی تھی، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتی تھی، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد اس پہ تحریف اور رد و بدل کر دیتے تھے۔ اس آیت کو سمجھیں، توریت جب نازل ہوا تو توریت کے جو جن پر نازل ہوا اس کے جو علماء تھے انہوں نے اس کے معنی کو بدل دیا، مطلب کچھ اور ہے، مطلب کچھ اور نکال دیا، حکم کچھ اور ہے، کچھ اور حکم دے دیا۔ تو اپنے مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق توریت کے حکم کو بدل دیتے تھے۔ آج بھی جو بدعتی لوگ ہیں وہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں، قرآن کے معانی کو بدل رہے ہیں، قرآن کریم کے مطلب کو اپنے مرضی سے بیان کر رہے ہیں، جبکہ قرآنی علوم کو، قرآن مقدس کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ 17 علوم پر آدمی کو دسترس ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی تفسیر بیان کر سکتا ہے۔ لیکن آج جس کو مرضی وہ تفسیر بیان کر رہا ہے، آیت کو اپنے مطلب سے بیان کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو تحریف قرآن کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے انسان بآسانی ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس مذاق نہیں ہے، اس کو بغیر سمجھے اور بغیر اس کو پڑھے، اس کو اپنے مرضی سے اس کا مطلب بیان کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہودی تھے بعض، انہوں نے اس کے مطلب کو بدل دیا۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے سرداروں کو لے کر گئے طور پہاڑ پہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو حکم دیا تھا ان کو کہ یہ میری کتاب ہے، ان لوگوں نے کان سے سنی، اللہ نے کہا اس پر جا کر عمل کرو تم، تو ان لوگوں نے کہا کہ بڑا سخت ہے، اللہ نے کہا کہ جب عمل کرنے لگو گے تو آسان ہو جائے گا۔ وہ لوگ سن کر آئے، جب قوم کے پاس آئے تو قوم نے پوچھا کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا اللہ کا تو کلام ہے، اللہ یہ بولے ہیں کہ جس کو مرضی وہ عمل کرے، جس کو مرضی عمل نہ کرے ہم معاف کر دیں۔ یہ انہوں نے مطلب بدل دیا وہاں پر، تو یہ مطلب اس کا بھی علماء نے لکھا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ آج بھی بدعتی لوگ وہ جانتے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں، پیٹ کا مسئلہ ہے اس لیے چلنے دے جو چل رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، قالوا وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان سے ایسی بات، بما فتح اللہ بہ علیکم، جس کو اللہ نے کھول دیا تمہارے اوپر، لیحاجوکم، تاکہ وہ لوگ تم پر حجت قائم کریں، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون،
کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ یعنی ہوتا یہ تھا کہ یہودی لوگ جو بعد میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور میں جو لوگ رہ گئے تھے، وہ لوگ کے بارے میں ہے کہ جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے تھے تو ان سے کہتے کہ ہم ایمان قبول کیے، یا ایسا بتاتے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں توریت میں ایسا ایسا موجود ہے، سب باتیں بولتے تھے۔ تو دوسرے ساتھی کہتے تھے کہ تم کیسے نالائق ہو، ایسی بات تم ان سے کہتے ہو کہ کل کو اللہ کے سامنے وہ حجت قائم کریں گے کہ تم نے اس کا اقرار کیا تھا کہ یہ پیغمبر کو ہم پہچانتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کی طرح پہچانتے تھے، کہ انہوں نے توریت میں پڑھا تھا اور اسی طرح سے دیگر کتابوں میں پڑھا تھا کہ پیغمبر ایسے ہوں گے، پیغمبر وہاں آئیں گے اور آخری نبی ہوں گے، ان پر ایمان لانا ہوگا، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب آگے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و یعلمون، اور کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر وہ نبی بیان کریں، اگر یہودی نبی کہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں، تب بھی اللہ جاننے کے لوگ پہچانتے ہیں، کیونکہ ایک بات ان تک پہنچ گئی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر آخر میں آنے والا ہے، اس کا نام محمد اور احمد ہوگا، اور وہ آخری پیغمبر ہوں گے، اور تمام لوگوں کو اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہو جائے گا۔ تو اگر وہ بات نہ بھی اقرار کریں تب بھی اللہ اس بات کو جانتے ہیں۔ منہم امیون لا یعلمون الکتاب، ان میں سے بعض امی ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانی و انہم الا یظنون۔ اگر اللہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں، بعض یہودی ایسے بھی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، الا امانیہ، مگر ان میں ان کی کچھ امیدیں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر وہ یہ آرزو باندھ رکھے ہیں۔ جی کہتے ہیں کہ بعض ان پڑھ یہودی تھے جو نہیں جانتے تھے، تو ان کے علماء نے بتاتے تھے، اس کو پکڑ لیتے تھے، اس بات کو مانتے تھے، اور وہ امید باندھ رکھے ہیں کہ ہم کو جنت مل جائے گا اور ہم آخرت پر ٹھیکیدار ہوں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، بس ان کا اٹکل بچو ہے اور ان میں گمان ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ان لوگوں نے آخری پیغمبر پر ایمان نہیں لایا اور قرآن مقدس کو نہیں مانا تو وہ نجات نہیں پا سکتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ آخرت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ماننا ہوگا، آپ کی شریعت پر ایمان لانا ہوگا، تبھی انسان نجات پا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا بسم اللہ الحمد للہ اللہم صلی علی محمد نبی الامین وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اے اللہ ہم سے گناہ کو خطا کو معاف فرما دیجیے، لغزش کو معاف فرما دیجیے، حافظہ کو مضبوط بنائیے، ذہن کو تیز بنائیے، عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مجمع میں بیٹھے تمام لوگوں کی جائز مرادات پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اللہ بکی بھائی بھی بیمار ہیں، انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری آواز کو ٹھیک کر دیجیے۔ اے اللہ جو کچھ بھی تکلیفیں ہیں جسمانی روحانی ذہنی سب کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ پتلی کی شکایت کو دور فرما دیجیے۔ اہل فلسطین کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ معصوموں کی جان مال کی عزت اور کی حفاظت فرمائیے، زخمیوں کو شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ شہیدوں کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ اس مجمع میں بیٹھے تمام لوگوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، اے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لیجیے، قرآن مقدس کی خدمت لے لیجیے۔ اے اللہ قرآن مقدس کی صحیح معنی مطلب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے پیغام کو پورے عالم میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے قبول فرما لیجیے، بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائیے، ضرورت خزانہ غیب سے پورا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامین وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر
خلقه وسلم برحمتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.